اور کہتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑے بڑے فراڈ اور بڑے بڑے جھوٹ لوگوں کے سامنے بولے تاکہ ان کو طاقت ملے، اور جب ان فریبوں اور ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کو طاقت ملی تو انہوں نے غریبوں کا حال اور بھی بدتر کر دیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے غریبوں اور غلاموں کے اوپر اتنی شفقت اور اتنی مہربانی فرمائی کہ یہی غریب اور غلام جن کے ساتھ لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اللہ کے حبیب نے انہیں بادشاہوں کی مسندوں کے اوپر اٹھا۔ حضرت بلال کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے اذان دے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اسلام میں غلاموں کو عزت کیا ملتی ہے، کہ جو اسلام کو قبول کرتا ہے پھر غلامی کا کوئی تصور نہیں رہتا، اسلام اس کو اتنا بلند تر اور عظیم بناتا ہے کہ غلام سمجھنے والے کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے۔ نہیں ہم چپ کراؤ چپ کرا کر تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں اور غلاموں کو بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا جب فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع دیا کرو، مجھے خبر دیا کرو، اس لیے کہ قبر بڑی اندھیری ہے، قبر تنہا ہے، لیکن جب میں اس کا جنازہ پڑھوں گا اور قبر میں دفن کروں گا اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اس کی قبر بھی روشن ہو جائے گی اور تنہائیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا وصال کر جائے، فوت ہو جائے، مجھے اطلاع دیا کرو، میں اس کا جنازہ بھی پڑھوں گا، کیونکہ میرے جنازے پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر کی تاریکیاں مٹا کے قبر میں نور پیدا فرما دیتا ہے۔ تو مسجد نبوی میں یا کوئی اور مسجد تھی مدینے میں، اس میں ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں صفائی کرتی تھی، وہ رات کو فوت ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب آپ نے فرمایا کہ رات کا وقت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تکلیف دی جائے، تو راتوں رات انہوں نے اس کا جنازہ پڑھا، تدفین بھی کر دیا۔ ایک یا دو دن بعد میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا، فرمایا کہ وہ اماں نظر نہیں آ رہی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، اور مسجد کی صفائی کرنا یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اجر جس بات پر ملتا ہے وہ رب کے گھر کی صفائی کرنا۔